جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا کتاب النکاح ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو نیکسٹ چیپٹر ہے باب استحباب التزوج والتزویج فی شوال۔ شوال میں شادی کرنا مستحب ہے۔ ویسے ہمارے ہاں ویسے عید کے بعد ویسے بھی شادیاں بڑی ہوتی ہیں، مطلب شاید لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے لیکن ویسے ہی ایک رجحان ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ واستحباب الدخول فی، اور اس میں رخصتی بھی جو ہے یہ بھی مستحب ہے۔ تو سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، آپ علیہ السلام نے مجھ سے شوال میں شادی کی، نکاح کیا۔ وبنا بھی فی شوال، اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ فی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اہدی عندہ منی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون سی تھی؟ قال وکانت عائشہ تستحب ان تدخل نساء فی شوال، تو سید عائشہ رضی اللہ عنہ بھی یہ پسند کرتی تھی کہ اگر کسی خاتون کی شادی ہو تو وہ شوال میں اس کی رخصتی ہو۔ باب ندب النظر الی وجہ المرأة وکفیہا لمن یرید تزوجہ، عورت کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کو دیکھنا جب کہ یہ ارادہ ہو کہ اس سے نکاح کرنا ہے، یعنی جیسے منگیتر کہہ لیں یا منگیتر نہ بھی ہو، اس کی طرف منگنی کا پیغام بھیجنا ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کا چہرہ اور ہاتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ سفیان جو ہے وہ یزید بن کیسان سے نقل کرتے ہیں، وہ ابی حازم سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ایک شخص آیا، میں آپ علیہ السلام کے پاس تھا تو ایک شخص آیا تو اس نے آپ علیہ السلام کو خبر دی انہ تزوج امرأۃ من الانصار، کہ اس نے انصار کی ایک عورت سے شادی کا ارادہ کیا ہے۔ تزوجہ کا مطلب ایسے تو شادی کرنا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ شادی کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا، فقال له رسول اللہ، کہ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا انظرت الیہ، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں، ٹھیک ہے، تو شادی کے بعد تو نہ دیکھنے کا مطلب نہیں ہوتا نا، تو اس کا مطلب شادی کا ارادہ کیا تھا۔ قال فذهب فانظر الیہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور اس کو دیکھ لو۔ فإن فی اعین الانصار شیئا، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، شاید یہ مہاجرین میں سے تھا۔ اب جو بندہ جس علاقے کا ہوتا ہے تو وہ وہاں اس علاقے کا تو جانتا ہے کہ خد و خال کیا ہیں، ٹھیک ہے، چہرہ مہرہ کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، رنگت کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ وہ اب انصار کی عورتوں کو اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار کی کسی عورت سے جو ہے اگر تم شادی کرنا چاہتے تو اس کو پہلے دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں وہ پسند نہ آئے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ رشتہ یہ ٹوٹ جائے، ہوتے ہی ٹوٹ جائے، تو وہ دونوں کے لیے جو ہے وہ مسائل کا باعث ہوگا۔ تو فإن فی اعین الانصار شیئا، آنکھوں کی آپ کہہ لیں کہ جی بناوٹ جو ہے وہ مہاجرین کی یا اہل مکہ کی اور طرح سے تھی اور اہل مدینہ کی اور طرح سے تھی، کچھ ایسا تھا۔ اب جیسے دیکھیں نا، ان کو یہ جو چائنیز ہوتے ہیں یا یہ جو آپ کے ایسٹ ایشیا کے لوگ ہیں، اب ان کی آنکھیں بالکل اور طرح کی ہیں، ہماری اور طرح کی ہیں، بہت فرق ہو جاتا ہے نا۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ چنی آنکھوں والے ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں ان کی، ویسے قد بھی ان کے چھوٹے ہوتے ہیں ایسٹ ایشیا میں۔ مروان بن معاویہ فزاری سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یزید بن کیسان نے ابو حازم سے نقل کیا، وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا انی تزوجت امرأۃ من الانصار، میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ فقال له النبی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا هل نظرت الیہ، کیا تو نے اس کو دیکھا؟ فإن فی عیون الانصار شیئا، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ قال قد نظرت الیہ، تو اس نے کہا جی ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے۔ قال الا کم تزوجتها، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پچھلی حدیث میں تھا کہ میں نے نہیں دیکھا، تو یہاں اس نے کہا کہ میں نے، وہاں یہ کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو، ٹھیک ہے، راوی ایک ہی ہے، یہ دیکھیں نا، مروان بن معاویہ فزاری وہ یزید بن کیسان سے، یہاں پہ کیا ہے؟ سفیان یزید بن کیسان سے، یزید بن کیسان سے نیچے راوی بدل رہا ہے، یزید بن کیسان، ابو حازم، ابو ہریرہ، یہ ایک ہی ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ مطلب انداز بھی یہی ہے کہ انصار کی ایک عورت سے شادی کی اور انداز ہوئی ہے، تو اس لیے اس میں انہوں نے تو یہ بات نیچے کہی ہے نا کہ وہ شخص 2 مرتبہ آپ کے پاس آیا،
ایک مرتبہ جو ہے اس نے جب آپ سے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے دیکھ لو. دوسری مرتبہ جب آیا تو اس نے نکاح کر لیا تھا. یہ ایک امکان ہو سکتا ہے. لیکن دوسری مرتبہ وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام سے مدد چاہ رہا تھا کہ حق مہر میں نے اس کا مقرر کیا ہے تو آپ مجھے اس حوالے سے کوئی مدد کر دیں. تو آپ علیہ السلام نے کہا اچھا وہ جو کہا تھا دیکھ لیا تو تم نے دیکھ لیا؟ تو اس نے کہا جی ہاں دیکھ لیا تھا, دیکھ کے شادی کی. تو یہ ایک امکان ہو سکتا ہے. قال قد نظرت الیہا, تو اس نے کہا جی میں نے دیکھ لیا تھا. قال الا کم تزوجتہا, کتنے میں تم نے جو ہے وہ اس سے نکاح کیا, حق مہر کی رقم کیا ہے؟ قال الا 4 اواق, یعنی جو ہے 4 اوقیہ. 4 اوقیہ جو ہے, ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے, تو یہ 4 اوقیہ 160 درہم بن گئے. اور 200 درہم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے ہوتے ہیں. 200 درہم جو ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس پہ تبصرہ فرمایا کانما تنحتون الفضہ من عرض هذا الجبل, مطلب اتنے شاہانہ انداز میں تو نے حق مقرر کیا جیسے یہ چاندی تو نے پہاڑ کے پہلو سے کاٹنی ہو. کوئی چاندی کا پہاڑ لگا ہوا ہے یہاں پر. اصل میں وہ آپ علیہ السلام سے لینے کے لیے آ گیا تھا نا, تو چلو جب تم نے خود اپنی جیب سے دینا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. جب تم نے ہم سے مدد لینی ہو تو اب بڑے بڑے حق مہر جو ہے وہ مقرر کر کے ہمارے پاس آ جاؤ کہ جی آپ ہمارا حق مہر دے دیں. تو ہم کہاں سے دے دیں, ہمارے پاس کوئی چاندی کا پہاڑ تو نہیں ہے. ما عندنا ما نعطیک کا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس نہیں ہے, ہم آپ کو اتنا نہیں دے سکتے. ولیکن عسیٰ ان نبعثک فی بحث تصیب من, ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ تمہیں کسی قریبی مہم میں بھیج دیں, کسی قریبی لشکر کے ساتھ اگلی مہم میں, اس میں تمہیں کوئی مال غنیمت مل جائے. قال فبعث بعثا الی بنی عبس, تو اس کے بعد بنو عبس کی طرف ایک لشکر گیا. بعث ذلک الرجل فی, تو آپ علیہ السلام نے اس آدمی کو بھی اس میں بھیجا. چلو ایک موقع تمہیں دے دیتے ہیں, تم اس میں جاؤ, مال غنیمت میں جو ہاتھ آئے گا اس سے تم اپنا حق مہر ادا کر دے دیں. تو اس طرح سے بھی ہوتا تھا. آج کے زمانے میں سر جی آپ کا کوئی شاگرد آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو بڑا اچھا سوال کی روشنی میں کیا جواب دیں گے, کہاں بھیجیں گے اس کو؟ نہیں, ہم بھی اس کو یہی کہیں گے بھائی چاندی کا پہاڑ نہیں ہے, تھوڑا بہت حق مہر ہے تو ہم ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چاندی کا پہاڑ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. شریعت اعتبار سے یہ حق مہر سر جی ہے کتنا؟ دیکھیں شریعت میں کوئی مقرر نہیں ہے, یہی بات آپ اناف نے کہا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 10 درہم کم از کم ہونا چاہیے. 52.5 کو اگر آپ تقسیم کریں نا, اس کے اوپر 20 کے اوپر تقسیم کریں نا, 52.5 کو 20 کے اوپر تقسیم کریں تو یہ ابھی نکال لیتے ہیں 2.6, یعنی 2.5 تولہ تقریباً ہو گیا. 2.6 تولہ چاندی کی اب قیمت نکال لیں. آج کل چاندی کتنی کی, 8,000 کی ہے تقریباً. ٹھیک ہے, تو 2.5 تولہ چاندی تقریباً 20-22 ہزار. آج کل کے حساب سے جو اناف نے کہا ہے 10 درہم ہے, تو وہ 20-22 ہزار بن جاتا ہے. صاحب اس میں آثار کے حساب سے نص ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق والا. ہاں, لیکن یہ ہے کہ باقی فقہا یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ 10 درہم ہی ہو, 10 درہم سے کم بھی ہو سکتا ہے, 3 درہم بھی ہو سکتا ہے, یا 5100 تو نہیں, کوئی ایسی قیمت نہیں آتی. یہ مقرر کرنا تو میرا خیال ہے کہ یہ نص کے خلاف ہے. نہیں, مقرر نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا زیادہ جتنا بھی ہو سکتا ہے, اصل چیز اپنی استطاعت کے مطابق. یہ اگلا چیپٹر یہی آ رہا ہے نا, باب الصداق و جواز کونہ تعلیم قرآن و خاتم حدیث. ٹھیک ہے, حق مہر میں جو ہے قرآن کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے اور لوہے کی انگوٹھی بھی. وغیر ذالک من قلیل و کثیر, تھوڑا زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. واستحباب کونی 500 درہم لمن لا یجحف بھی, مستحب یہ ہے کہ 500 درہم ہو لیکن اس کے لیے جو مشقت میں نہ پڑے. یعنی اگر آپ کہیں کہ جی شرعی حق مہر اگر استطاعت ہو تو 500 درہم ہے, اور 500 درہم اچھا خاصا بن جاتا ہے, کوئی 10.5 لاکھ. 200 درہم 52.5 تولے چاندی ہے. 200 ہے نا, تو ابھی ہم نے 20 کو کیا تھا. نہیں, وہ اور حساب, وہ 10 درہم کا نکالا تھا. دیکھیں نا, 10 درہم 200 درہم کا کتنا ہے, 20واں حصہ ہے نا, تو 52.5 کو ہم نے اس کو 20 پہ تقسیم کیا نا. اچھا,
تاکہ 10 درہم کی ویلیو نکلے نا. اب ہے 500 درہم. 500 درہم کی ویلیو کیسے نکلے گی؟ 52.5 105 تولہ ہو گیا. پھر 100 درہم تقریباً ہو گیا آپ کا 26 ہو گیا. ٹھیک ہے، تو 105 اور 26 131 132 ہو گیا. 132 تولہ نکال لیں، کیا رقم بنتی ہے؟ یہ 10 لاکھ سے اوپر بنتی ہے. 8,000 روپے تولہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو کر سکتا ہو. آپ علیہ السلام کی اکثر بیویوں کا حق مہر 500 درہم تھا، یہ اس لیے انہوں نے اس کو مستحب کہا ہے. سہل بن سعد ساعدی سے ہے کہ ایک عورت آپ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول جی تو احب لکا نفسی، میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دوں. فنظر الیہ رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف نظر اٹھائی. فصعد النظر فیہا وصوبہ، اور آپ علیہ السلام نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. ثم تأتى رسول اللہ راسہ، پھر آپ علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا. فلما رأت المرأة انہ لم یقض فیہا شیئا، پھر عورت نے جب نوٹ کیا کہ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، جلست، تو وہ مجلس میں بیٹھ گئی. فقام رجل من اصحابی، تو ایک آدمی آپ کے اصحاب میں سے کھڑا ہوا. فقال، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان لم تکن لک بہا حاجہ فزوجنیہا، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کا مجھ سے نکاح کر دیں. ٹھیک ہے. فال عندک من شیء، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ فقال لا واللہ، اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ. فقال اذهب الى اهلک، آپ نے کہا اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ. فانظر هل تجد شیئا، دیکھو کچھ مل جائے. فذهب ثم رجع، تو گھر گیا واپس آیا. فقال لا واللہ، کہنے لگا اللہ کی قسم ما وجدت شیئا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. فقال رسول اللہ انظر ولو خاتم من حدید، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دیکھو ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے. تو اس کا یہاں سے انہوں نے استدلال کیا لوہے کی انگوٹھی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی. فذهب ثم رجع فقال لا واللہ یا رسول اللہ، گیا واپس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں نکلی. ولا خاتم من حدید ہیں ولکن ھذا ازاری، ہاں میرے پاس یہ چادر ہے. تہبند اس نے ایک باندھا ہوا تھا، صرف تہبند تھا، اوپر بھی چادر نہیں تھی، صرف تہبند تھا. قال سہل ما لہ ردا، تو سہل جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ کہتے ہیں اس کے پاس اوپر والی چادر نہیں تھی، صرف تہمت باندھا ہوا تھا اس نے، مطلب ایک کپڑا ہی تھا جسے اس نے ڈھانپا ہوا تھا. فلا نصفہ، تو کہنے لگا میں اس کے 2 حصے کر لوں گا، آدھا اس کو دے دوں گا. فقال رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما تصنع بازارک، اس آدھے سے تیرا کیا بنے گا. ٹھیک ہے، ان لبستہ لم یکن علیہ منہ شیء، اگر تو آدھا اوڑے گا ٹھیک ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. وہیں لبسہ تو لم یکن علیہ منہ شیء، اگر اس کو تو یہ دے دے گا تو تیرے لیے کچھ نہیں بچے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس چادر کے مزید جو 2 حصے کر لے، تو یہ ایک ہی کے کام آ سکتی ہے. اگر تو نے یہ بھی اس کو دے دی تو پھر تو کیا کرے گا. فجلس الرجل، تو وہ آدمی بیٹھ گیا. حتی اذا طال مجلس قام، پھر جب مجلس لمبی ہو گئی تو وہ اٹھ کے چلا گیا. فرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیاً، آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا ہے، فامر ابی فدعی لہ، تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کو بلوایا گیا. بس جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا ماذا معک من القرآن، تیرے پاس کچھ قرآن ہے؟ قال معی سورۃ کذا و سورۃ کذا عددا، تو وہ شمار کرنے لگے جی مجھے یہ بھی صورت پتہ ہے، یہ بھی صورت آتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تقرأہن عن ظہر قلبک، کیا تجھے زبانی یاد ہے، دل سے یاد ہے؟ قال نعم، اس نے کہا. قال اذهب فقد ملکتها بما معك من القرآن، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جو تیرے پاس قرآن ہے نا یہ اس کو سکھا دو، یہی اس کا حق مہر ہے. ھذا حدیث ابن ابی حازم. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کے عوض بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے. عام طور پہ فقہاء اس کے قائل ہیں، لیکن اناف میں بتایا نا کہ وہ کم از کم کہتے ہیں 10 درہم ہو. لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ جی حق مہر میں نے حج لکھوا لیا، عمرہ لکھوا لیا، تو ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق تو ایسی کوئی چیز لکھوائی جا سکتی ہے. یعنی مادی چیز کے اوپر بھی نکاح ہو سکتا ہے اور غیر مادی چیز پہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، جیسے تعلیم، کسی کو علم دے دینا، علم کو بھی حق مہر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا فائدہ ہے. اور آخرت کا فائدہ دنیا کے فائدے سے بڑھ کر ہے. اگر دنیا کا فائدہ حق مہر بن سکتا ہے تو آخرت کا فائدہ بھی بن سکتا ہے. یہ اگر کوئی کہے کہ جی میں قرآن کی اتنی صورتیں سکھاؤں گا تو وہ پھر شادی سے پہلے سکھانا لازم ہوں گی؟ نہیں، شادی کے بعد بھی
حق مہر جو ہے دونوں طرح سے ہوتا ہے نا، معجل بھی ہوتا ہے مؤجل بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا عند الطلب ادا کیا جائے گا، ایک وہ بھی ہوتا ہے جب مطالبہ. وہاں معجل اور معجل کا مفہوم اس طرح لیتے ہیں کہ معجل کا مطلب یہ عین کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکاح کے وقت فوراً دے دیں، ٹھیک ہے. رخصتی جب ہو. معجل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکاح کے وقت نہ دیں بلکہ جب رخصتی ہو تو پھر اس وقت آپ دیں. نہیں اس کے بعد بھی دے سکتا ہے. معجل جو حمزہ سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تاخیر کسی بھی وقت دے، جس کا مطلب ہوتا ہے عند الطلب ادا کیا جائے گا. اس میں لکھا بھی ہوتا ہے، مطلب جب بیوی مطالبہ کرے، وہ ایک طرح کا قرض ہے، شوہر کے اوپر قرض ہے، جب بیوی مطالبہ کرے تو اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں ان طلق فقط زوج تو کہا فعلما من القرآن، جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا. اچھا اس میں کیا تھا؟ ملکتہ، مالک بنا دیا نا. یہاں کیا ہے؟ زوج تو کہا. ٹھیک ہے. تو مطلب الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے ایک مفہوم اور نکل سکتا ہے نا کہ بیوی غلام ہے شوہر کی. اس لیے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ زوج تو کہا کہ الفاظ بھی ہیں. تو بعض اوقات راوی جو ہے نا روایت بالمعنی میں کوئی لفظ ایسا بول سکتا ہے کہ جس سے کوئی خطرناک مفہوم پیدا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 الفاظ بولے ہیں. کون سے؟ نہیں، ایک ہی واقعے میں جو ہے نا، دیکھیں لفظ تو ایک ہی طرح کے ادا ہوں گے نا، باقی راویوں نے آگے اس کو روایت بالمعنی کی ہے. یعنی آپ علیہ السلام نے پہلے ایک لفظ بولا پھر دوسرا لفظ بولا، یہ 2 مختلف نہیں ہیں. واقعہ ایک ہی ہے نا، واقعہ ایک ہی ہے نا، ایک ہی واقعہ. پھر اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ساری پھر روایات کو جمع کر کے مفہوم نکالا جائے. ہاں مفہوم ثابت ہو جاتا ہے. دیکھیں مفہوم تو ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی جو اضافی نقطہ کوئی نکالنا چاہے گا نا اس لفظ سے، اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اس کے نکاح میں دے دی، یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے ملکتا، اگر اس کا معنی یہ کیا جائے. لیکن اگر وہ اس سے اضافی نقطہ نکالنا چاہے کہ عورت شوہر کی غلام ہے، شوہر اس کا مالک ہے، لیکن اس کو کہا جائے گا نا کہ ساری روایات کو دیکھو. ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے، اس کو یہی کہیں گے نا. لیکن ہمارے یہاں ساری روایات دیکھتے نہیں ہیں نا، وہ ایک حدیث کا متن لے کے اس سے نقطہ رسی شروع کر دیتے ہیں. ہاں ساری روایات، یہی تو صحیح مسلم میں وہ یہی تو کام کر رہے ہیں نا. الفاظ کا اختلاف اسی لیے تو لا رہے ہیں کہ ملکتا کس معنی میں ہے؟ تزویج کے معنی میں، تملیک کے معنی میں نہیں ہے کہ تم اس کے مالک بن گئے ہو، تزویج کے معنی میں تمہارے نکاح میں آ گئی. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے کہا کہ میں نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حق مہر دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کا جو حق مہر تھا اپنی بیویوں کے لیے وہ 12 اوقیہ اور 1 نش تھا. تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ نش کیا چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا نش نصف اوقیہ کو کہتے ہیں، یعنی 12.5 اوقیہ ہو گیا. تو 1 اوقیہ 40 درہم کا، تو 12.5 کتنا ہو گیا؟ 500 درہم. فتل کا 500 درہم فہذا صداق و رسول علیہ ازواجہ. تو عام طور پہ آپ علیہ السلام کا اپنی بیویوں کے لیے حق مہر یہ 500 درہم تھا. یعنی ہم نے کہا کوئی 132 تولے چاندی بن جاتا ہے یا اس کی قیمت. حماد بن زید وہ ثابت وہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے اوپر جو ہے وہ خوشبو کا نشان دیکھا، زرد رنگ کی خوشبو. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے انی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذہب، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے ایک گٹھلی سونے کے عوض. کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، اتنا سونا. ٹھیک ہے. قال فبارک اللہ لک، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے. اولم ولو بشاہ، ولیمہ کرو بھلے ایک بکری سے کیوں نہ کرو. تو گٹھلی جو سونا ہوتا ہے نا، یہ دینار کا چوتھا حصہ ہوتا ہے. دینار کا چوتھا حصہ 20 دینار جو ہے وہ ہوتے ہیں اپنا 7.5 تولے. ٹھیک ہے. اور 7.5 تولے ہوتا ہے تقریباً 86 گرام، یہ بعض نے 87 بھی کہا. ٹھیک. تو یہ کتنا حصہ ہو گیا؟ 1 دینار کا چوتھا حصہ، یعنی 80واں، تقریباً 1 گرام سے تھوڑا سا زائدہ. تو 1 گرام کی آج کل قیمت تقریباً کوئی 5000 بنتی ہے. ہاں ویسے اس کے مطابق یہ حق مہر شرعی بن جاتا ہے، وہ جو آپ بات کر. ہاں 1 گرام سونے کی قیمت تقریباً جو ہے نا، نہیں 1 گرام کی کتنی بنتی ہے آج کل؟ دیکھیے گا ذرا. نہیں یہ نہیں ہوگی. نہیں 1 گرام تولہ جو ہے نا وہ تقریباً 11.6 گرام ہوتا ہے نا.
کوئی 40,000 سے زیادہ بن جائے گی 1 گرام کی قیمت ہے. ہاں 44,000 تقریباً بن جائے گی. یہ جو ہے ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہو. یہ ولیمہ سر جی ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ شادی والے دن ہی کر دیا جاتا ہے, کہتے ہیں بس یہی ولیمہ ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اگلے دن جو ہے نہیں ضروری نہیں ہے اگلے دن نا, کوئی ہمارے پاس کوئی صریح نص نہیں ہے کہ ولیمہ اگلے دن نہیں کرنا چاہیے. نکاح والے دن بھی کیا جا سکتا ہے. اس کو شلیمہ کہتے ہیں آج کل نا. شلیمہ کہتے ہیں ہاں نہیں وہ تو. قتادہ حضرت انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں شادی کی گٹھلی بھر سونے کے عوض. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ کرو بھلے ایک بکری کا ہی ہو. یعنی ولیمہ کرنے کو لازم قرار دیا گیا ایک اعتبار سے کہ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی دعوت کیوں نہ ہو, خوشی ہے تو خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرو. یعنی اس طرح سے ایک اعلان بھی ہو جاتا ہے نا, نکاح کا اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے نکاح کیا. اور نکاح میں اعلان کا مسئلہ ہے, اعلان کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن عوف سے روایت, اگلی روایت بھی وہی ہے کہ انہوں نے ایک عورت سے جو ہے وہ سونے کی گٹھلی کی عوض نکاح کیا اور آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ولیمہ. جی جی ہجرت کے فوراً. تو عبدالعزیز بن صہیب سے ہے کہ میں نے انس سے سنا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ رانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, وعلیہ بشاشۃ العرس, میرے چہرے پہ جو ہے وہ شادی کی خوشی نمایاں تھی. خوش بھی ہونا چاہیے انسان کو, شادی کے بعد غمگین نہیں ہو جانا چاہیے. فقول تو میں نے کہا تزوجت امرأۃ من الانصار, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی بڑے خوش نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا جی میری شادی ہو گئی ہے. فقال کم اصدقتها, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنا حق مہر دیا ہے؟ فقلت نوا, تو میں نے کہا کھجور کی ایک گٹھلی, مطلب گٹھلی کے برابر سونا. ٹھیک ہے. ایسا ایک بات مجھے یہاں جو ہے نا وہ کہ حضرت ان کا نکاح ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی انہوں نے, جس طرح ہمارا یہ کلچر ہے کہ وہ ہمارے یہاں بہت پھیلا دیا ہے نکاح کی دعوت کو نا لوگوں نے. تو یہ بھی بس ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ دعوت جتنی آپ کر سکتے ہو. یہ بات اہم ہے کہ آپ علیہ السلام کے قریبی صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, لیکن آپ علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے نکاح کر لیا. وہ خوشبو دیکھ کے انہوں نے ہاں اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے ولیمہ کر لیا. یا آپ علیہ السلام نے حکم دیا, اس کا مطلب یہ بھی لگ رہا ہے کہ ابھی ولیمہ نہیں کیا تھا. میں شادی کی دعوت کی بات کر رہا ہوں کہ انوائٹ نہیں کیا. انوائٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہمارا تو یہاں مطلب یہ برکت کے لیے بھی جو ہے نا وہ بلا لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ محدود رکھنا چاہیے اس کو. وہی پیسے جو ہے نا وہ آپ لڑکا اور لڑکی دونوں کو دے دیں, اس سے وہ اپنے گھر کی کوئی چیزیں خرید لیں. ٹھیک ہے. یعنی والدین نے وہ لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے ہوں, وہ پیسہ جو شادی کے موقع کے اوپر ایونٹ پہ خرچ کرنا ہے, وہ شادی حال والوں کو دینا ہے, کھانے پینے پہ خرچ کر دینا ہے, وہ بہتر ہے وہ ان دونوں کو دے دیں کہ وہ اپنی لائف شروع کریں اور شادی کو سادہ سے سادہ رکھیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہاں پر عام ایک چیز سے نکاح, یعنی کہ روزمرہ زندگی میں جیسے کہ وہاں پر ایک پورا ایونٹ ہوتا ہے نا, بندہ ایونٹ کا سوچ کے جا رہا ہے. وہاں پر تو عام عربوں میں کلچر تھا نا شادی کرنا. ہمارے بھی کلچر ہے نکاح کرنا. نہیں یہ کہہ رہے ہیں یہاں تو زندگی میں ایک دفعہ ہونی ہے نا, وہاں تو پتہ نہیں کتنی ہونی تھی. ٹھیک ہے. آج ہم پڑھیں گے امام بخاری کے بارے میں. امام بخاری کے ایک استاد تھے, وہ کہتے ہیں میں نے 60 نکاح کیے. تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو یہی کہتے ہیں یار زندگی میں ایک دفعہ ہونی ہے. باب و فضیلت اعتاقہ امتہ ثم یتزوجها, یعنی لونڈی کو آزاد کرنا اور پھر اس سے نکاح کرنا, اس کی فضیلت. عبدالعزیز و انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے غزوہ خیبر یعنی خیبر کی جنگ لڑی. قال فصلینا عندها صلاۃ الغداء بغلس, تو ہم نے آپ علیہ السلام کے قریب ہی فجر کی نماز جو ہے وہ منہ اندھیرے ادا کی. فراقب نبی اللہ وراقب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے, ابو طلحہ سوار ہوئے, اور میں جو ہے وہ ابو طلحہ کا ردیف تھا, یعنی ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا تھا. ٹھیک ہے.
فاجرا نبی اللہ فی زقاق خیبر، تو آپ علیہ السلام نے اپنی سواری جو ہے وہ خیبر کے تنگ رستوں پہ ڈال دی، یعنی فجر کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے وہ خیبر کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے۔ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ النَّبِيِّ اللہ، اور میرے جو گھٹنے تھے وہ آپ علیہ السلام کی ران کو ٹچ کر رہے تھے، یعنی محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ایک سواری پہ تھے، پھر اس کے بعد ابو طلحہ تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت انس تھے، چونکہ یہ آپ کے خادم خاص بھی تھے تو ہر وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ وَأَنْ حَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللہ، اور جو ازار تھا آپ علیہ السلام کا تہمت تھا وہ آپ کی اس سے مطلب گھٹنے سے اوپر تھا۔ وَإِنِّي لَأَرَى بِعَادَ فَخِذِ نَبِيِّ اللہ، اور مجھے آپ علیہ السلام کی ران کی سفیدی نظر آ رہی تھی، جیسے انسان سواری پہ بیٹھا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ فلما داخل القریہ، جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے، قال اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر کا آپ نے نعرہ لگایا اور کہا کہ خیبر جو ہے وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فسا صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے جو ہے وہ صحن میں داخل ہوتے ہیں، میدان میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ صبح اس قوم کے لیے بہت بری ہوتی ہے۔ قال ثلاث مرات، تو آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ قال وقد خرج القوم الى اعمالهم، اب جو خیبر کے لوگ تھے وہ اس وقت نکلے ہوئے تھے اپنے اپنے قلعوں سے جو ہے وہ اپنے کھیتوں کی طرف۔ فقالوا محمد واللہ، تو انہوں نے اونچی آواز سے پکارا ایک دوسرے کو کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یعنی ان کا لشکر آ گیا۔ قال واصبنا انوتن، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے صبح صبح جو ہے وہ ان کے اوپر اچانک چھاپا مارا تھا۔ وجمع الصبی، کافی قیدی بھی ان کے ہاتھ میں آئے، اچانک حملہ وہ برداشت نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، خیبر کے لوگ۔ فجاء دحیہ، تو دحیہ کلبی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ فقال یا رسول اللہ، تو کہنے لگے اللہ کے رسول، آتنی جاریہ من الصبی، مجھے بھی ایک لونڈی دے دے قیدیوں میں سے۔ فقال اذهب فخذ جاریہ، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے ایک لے لو۔ تو عموماً وہ صحابی کی طرف بھیجا ہوگا جن کے پاس وہ حساب کتاب ہوگا، جیسے عموماً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس حساب کتاب ہوتا تھا کہ جاؤ ان سے جا کے لے لو۔ فاخذ صفیہ بنت حیی، تو انہوں نے صفیہ بنت حیی بن اخطب جو یہودیوں کے سردار تھا ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، تو دحیہ کلبی نے ان کو جا کے لے لیا۔ فجاء رجل الی نبی اللہ، تو ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ فقال یا نبی اللہ، تو کہنے لگا اللہ کے نبی، آتیت دحیہ صفیہ بنت حیی، آپ نے دحیہ کلبی کو صفیہ بنت حیی عطا کر دی، سیدتا قریظہ والنذیر، بنو قریظہ بنو نذیر قبیلے کی سردار کی بیٹی ہے۔ ما تصلح الا لک، تو آپ اگر برا نہ مانیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ لائق ہے بجائے اس کی کہ آپ ان کو وہ دیں۔ قال ادعو بہا، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ بلا لو۔ قال فجاء بہا، تو وہ دحیہ کلبی جو ہے وہ ان کو لے کے آ گئے۔ فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خذ جاریۃ من الصبی غیرہا، تو آپ علیہ السلام نے جب سیدہ صفیہ کو دیکھا تو آپ نے دحیہ کلبی سے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ اس کی جگہ کوئی اور جو ہے وہ لونڈیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو۔ قال واعتق وتزوج، اور آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ تو اب یہاں سے یہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ آزادی بھی حق مہر بن سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ کوئی مادی چیز ہی حق مہر ہو۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی آزادی کو ہی آپ علیہ السلام نے ان کا حق مہر بنا دیا، یہ بات ثابت کر۔ فقال له ثابت یا ابا حمزہ ما اصدقہ، تو ثابت نے کہا ابو حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، تو حق مہر کیا تھا؟ قال نفسہ آتقا و تزوجا، تو انہوں نے کہا وہ خود ہی حق مہر تھی، آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ حتی اذا کان بالطریق جہزتها له ام سلیم، جب وہ رستے میں یعنی واپسی میں تھے، یعنی مدینہ رستے واپسی میں تھے، تو ام سلیم جو تھی یہ غالباً حضرت انس کی والدہ تھی، تو انہوں نے ان کو تیار کیا۔ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عروساً، تو آپ علیہ السلام نے واپسی میں ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ صبح کی۔ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيَ بِهِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے، یعنی اگلے دن ولیمہ کیا۔ یہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے نا، تو وہ اسی بنیاد پہ۔ قال وبسط نتان، تو وہاں چمڑے کا جو آپ کہہ لیں دسترخوان تھا وہ آپ علیہ السلام نے بچھوا دیا۔ قال فجعل الرجل یجیء بالعقد، تو لوگ کوئی آدمی پنیر لے کر آیا،
وجعل الرجل یجیء بالتمر، کوئی کھجور لے آیا، وجعل الرجل یجیء بالسمن، کوئی گھی لے آیا، فحاسوا حیسا، تو لوگوں نے اس کو ملا کے ایک ڈھیر بنا لیا، حلوہ سا بنا لیا، فکانت ولیمۃ رسول اللہ، تو یہ آپ علیہ السلام کا ولیمہ تھا۔ ولیمہ ضروری نہیں آپ ہی کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے، اگر کچھ کرنے کو نہیں ہے تو آپ اپنے دوستوں سے کہ بھائی اپنے اپنے گھر سے لے آؤ، جیسے وہ اسکول میں ہوتا ہے نا، بچوں کو کہا جاتا ہے آج اسکول میں پارٹی ہے، سارے اپنے گھر سے ٹفن میں کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں، اب سارے بیٹھ مل کے کھاؤ، وہ حق مہر کے لیے آپ کے پاس نہ آئے، ولیمے کے لیے آ جائے۔ ولیمے کے لیے تو ولیمے کا یہ بھی ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، کہ سارے مل کے جو ان کے گھروں میں لے آئیں اور مل بیٹھ کے ایک ولیمہ کر لیں، ایک خوشی منا لیں، تو اس سے دیکھیں کتنا بوجھ کم ہو جاتا ہے، بالکل بوجھ کم ہو جائے گا۔ آج کل یہ ایسا کوئی مہم چلانی چاہیے جس سے یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ ویسے ہمارے ہاں وہ اتنا تو کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے کھانے کے پیسے دے جاتا ہے، وہ ایک رواج ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، نیوندرا یا نیوندرا ہے، سلامی بھی کہتے ہیں، نیوندرا بھی کہتے ہیں، مطلب 1000 روپے پکڑا گیا، 500 پکڑا گیا، تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ بنے، چلے ایک حد تک یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہیں نہ قرض سمجھ کے دے رہے ہوتے کہ واپسی ہمیں، ہاں نہیں کر سمجھ، باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ دیتے 2 ہیں لیکن جب ان کی شادی آتی ہے پھر لوٹانا 4 پڑتا ہے۔ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے نا، ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے، باقاعدہ کہیں نہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں شادی پہ گیا، وہ انہوں نے دروازے سارے بند کر لیے جہاں کھانا کھلایا، 3 جانے رکھا، اچھا اچھا تو وہ بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی، اچھا، وہ کوئی خاص تعلق نہیں تھا، اس نے زبردستی بلا لیے، چلے گئے ہم، ہاں دینے تھے، ہاں مگر اس نے جس طرح لیے ہیں نا گن پوائنٹ وہ صحیح، بڑا عجیب لگا، تحریک امیز لگا۔ نہیں یہ غلط ہے، ظاہری بات ہے، تحفہ جبر تو نہیں ہے نا، ہم تحفہ وہ جبر ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ تعلق ہے اسے پکڑا دیتے ہیں، یہ وہ ہم بات سنو سلامی۔ دیکھیں نا، یہ جو ایک ہے نا حدیث کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا بھائی اپنے گھر سے لے آؤ، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تعاون کرو، تعاون لیا نا، وہ کھانے کی صورت میں تھا، اگر لوگ اپنی خوشی سے کریں، ہم یہ بات کریں، رسم نہ بنا لیں اس کو کہ جی دے رہے ہیں تو آپ واپس بھی کرنا ہے، دیکھیں تحفہ ایسے ہے، اس حدیث میں جو اس کا موقع محل ہے اسے بھی تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک جنگ پہ گئے ہوئے ہیں، راستے میں سفر کی حالت میں، سفر کی حالت میں، نہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جی اب آپ بہت شاندار ولیمہ کریں اور اب آپ کہیں کہ جی لوگ اب آپ کو دیں، نہیں، اصل بات کیا ہے کہ ایک آدمی جو ولیمہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، وہ پیسوں کی صورت میں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جو استطاعت رکھتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے ولیمہ، یہ بات ٹھیک ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس کو کرنا چاہیے، جو نہیں رکھتا ٹھیک ہے، کمزور ہے، اب اس نے شادی کر لی ہے تو اس میں اس کے ساتھ تعاون کریں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اصل میں کنٹیکسٹ کا بھی بہت زیادہ فرق آ گیا ہوا، کیونکہ وہ 10 سال جتنے بھی مدنی دور کے ہیں وہ ایمرجنسی کی رہے، ہر 60 دن کے بعد کوئی نہ کوئی سریہ، کوئی نہ کوئی غزوہ آ رہا، تو وہ کنٹیکسٹ بالکل مختلف ہے۔ آج وہ کنٹیکسٹ یعنی کہ امن کا ہی چل رہا ہے، اور وہ امن بھی یہ کہ خوشحالی کی حد تک، اور خوشحالی ہے، وہ لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن غریب لوگ بھی ہیں جو نہیں اپنا نکاح نہیں افورڈ کر سکتے، یہ بھی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس سے کہ انہ آتق صفیہ، آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، وجعل اتقا صداقہ، تو ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ قال رسول اللہ فی الذی یعتق جاریتہ ثم یتزوجها له اجران، جو لونڈی کو آزاد کرے پھر اس سے نکاح کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، ٹھیک ہے، ایک آزادی کا اور ایک اس سے نکاح کا، کیونکہ اس وقت لونڈی کا سٹیٹس کم ہوتا تھا نا۔ حماد بن سلمہ وہ ثابت سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ وہی روایت ہے تھوڑے اختلاف کے ساتھ، راویوں کا جو اختلاف ہو جاتا ہے نا الفاظ کا۔ حضرت انس کہتے ہیں کنت ردف ابی طلحہ یوم خیبر، خیبر والے دن میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا تھا، وقدمی تمس قدم رسول اللہ، اور میرے قدم آپ علیہ السلام کے قدم کو چھو رہے تھے، یعنی آگے اللہ کے رسول تھے، پھر ابو طلحہ تھے، پھر پیچھے یہ حضرت انس تھے۔ قال فاتیناہم حین بزغت الشمس، تو ہم خیبر میں اس وقت پہنچے جب کہ سورج چمک رہا تھا، وقد اخرجوا مواشیہم، تو وہ اپنے چرنے والے مال مویشی نکال چکے تھے، وخرجوا بفؤوسہم ومقاتلہم ومرورہم، تو وہ اپنے پھاوڑا نہیں ہوتا وہ نیچے سے نکالنے والا، اور اپنی ٹوکریاں جس میں کوئی پھل اناج غلہ وغیرہ لانا ہو، ومرورہم، اور اس کو کہتے ہیں بیلچے لے کے جو ہے نا وہ اپنے باہر نکل چکے تھے کھیتوں کی طرف۔
फ़क़ालू محمد والخمیس، تو اب انہوں نے جب لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر، یعنی دوڑ پڑے نا وہ سارا کچھ چھوڑ کے. قال وقال رسول اللہ خربت خیبر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیبر اب اجڑ گیا. انا اذا نزلنا بساحت قوم فسا صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کی میدان میں اترتے ہیں تو وہ اس قوم کی بہت ہی بری صبح ہوتی ہے. قال وہزمهم اللہ عز وجل ووقعت فی سہم دحیہ جاریہ جمیلہ، اللہ تعالیٰ نے اہل خیبر کو شکست دی. تو دحیہ جو تھے ان کے حصے میں جو ہے وہ ایک لونڈی آئیں، خوبصورت لونڈی آئیں. فاشتراها رسول اللہ بسبعۃ اروس، تو آپ علیہ السلام نے اس کو 7 سروں کے عوض خرید لیا. اب وہاں پہ بالکل اور واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ وہ آئے حضرت دحیہ کل بھی، انہوں نے کہا جی مجھے چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے بھیج دیا کہ جا کے لے لو. تو انہوں نے جو ہے حضرت صفیہ کو پسند کر لیا. یہاں پہ بالکل اور واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے حصے میں جو ہے وہ ایک لونڈی آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر ایسی کوئی بات آئی ہوگی تو آپ علیہ السلام نے پھر 7 لونڈیاں دے کے ان سے وہ خرید لی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تفاضل جائز ہے. وہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ 6 چیزوں میں تفاضل جائز نہیں ہے، مطلب سونے میں، چاندی میں، گندم میں، جو میں، ٹھیک ہے، 6 چیزیں ہم نے پڑھی تھی نا، نمک میں، ٹھیک ہے. تو جسے آپ ربن جو ہے وہ فضل کہتے ہیں، ربا الفضل، لیکن یہ وہ کرنسی میں جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جائز ہے. ثم دفع الی ام سلیم تصنع له وتهيئ، پھر ان کو ام سلیم کے حوالے کیا کہ وہ ان کو تیار کر دیں. قال واحسب قال وتعتد فی بیتها، راوی نے یہ بھی کہا کہ میرا خیال یہ بھی ہے کہ یہ بھی ان کو کہا کہ وہ اپنی عدت گزاریں ام سلیم کے ہاں، یعنی خیبر سے واپسی پہ پھر انہوں نے ام سلیم کے ساتھ رہیں ان کے خیمے میں، یا جہاں پہ بھی انہوں نے وہاں پہ عدت گزاری. وہی صفیہ بنت حیی، اور وہ صفیہ بنت حیی تھی. قال وجعل رسول اللہ ولیمۃ التمر والعقد والسمن، تو آپ علیہ السلام نے ان کا ولیمہ جو ہے کھجور، پنیر اور گھی سے کیا. فحصت الارض افاحیس وجیع بالانتا، زمین کو مطلب نیچے سے صاف کیا گیا، کھودا گیا، پھر چمڑے کے دسترخوان لائے گئے. فوزیت فیہا، تو ان کو بچھایا گیا. وجیع بالعقد والسمن فشب الناس، پنیر لایا گیا، گھی لایا گیا، لوگ سیراب ہو گئے. قال وقال الناس لا ندری اتزوج ام اتخذ ام ولد، لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا یا پھر ان کو وہ ام ولد ہے. ام ولد سے مراد لونڈی کو ام ولد کہتے ہیں. ہاں. قالوا ان حجبا فہی امراتہ، تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام نے ان کو حجاب کروا دیا تو یعنی پردہ کروا دیا تو وہ آپ کی بیوی ہے. وَإِن لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، اور اگر ان کو حجاب نہ کروایا تو ام ولد، لونڈی پردہ نہیں کرتی تھی، فیس کور نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے. جو آزاد عورتیں تھیں ان کے لیے فیس کورنگ کا حکم تھا، پردہ آنے کے بعد بھی. پردہ آنے کے بعد بھی. فلما اراد ان يرقب، اس کی وجہ یہ ہے کہ لونڈی کا کام یہ ہوتا تھا خدمت. اب خدمت گزاری والی خدمت کرے گی یا وہ پردے کرے گی، پاسبل نہیں تھا. فلما اراد ان يرقب حجبها، بس جب آپ علیہ السلام نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کو پردہ کروا دیا. فقعدت علی عجز البعیر، تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اونٹ کے پیچھے بیٹھ گئی. فعرفوا انه قد تزوجا، تو اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. فلما دنوا من المدینہ دفع رسول اللہ ودفعنا، پس جب مدینہ کے قریب ہو گئے لوگ، ظاہر بات مدینہ جب شہر نظر آتا تھا تو لوگ ذرا تیزی کرتے تھے، تو لوگوں نے ذرا تیزی کی تو آپ علیہ السلام نے بھی کیا کیا، تیزی کی. قال فاثرت الناقۃ الاضبا، تو آپ علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اضبا، تو وہ ٹھوکر کھا کے گر گئی. وندر رسول اللہ وندرت، تو آپ علیہ السلام بھی اونٹ سے گر گئے اور حضرت صفیہ بھی گر گئی. فقام فساترا، تو آپ علیہ السلام کھڑی ہوئی اور آپ نے ان کا پردہ درست کیا. وقد اشرفت النساء، اب جو دوسری عورتیں تھیں جو اپنے اس میں ہودج میں تھیں تو وہ جہاں کے دیکھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے. یقولنا ابعد اللہ الیہودیہ، تو اب ان میں سے بعض نے یہ بھی تبصرہ کیا، مطلب اچھا تبصرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہودی عورت کو دور کرے. یعنی انہوں نے ایک بدگمانی لی
کہ آپ علیہ السلام اس لیے گرے ہیں کہ ایک یہودی عورت آپ کے ساتھ بیٹھ گئی ہے، یعنی بدشگونی لی اس سے، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ بیسیکلی ازواج کی جو آپ کہہ لیں کنیزیں تھیں نا، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اب ظاہری بات ہے ایک وہ انہوں نے محسوس تو اس بات کو کیا، ٹھیک ہے، تو وہ ازواج نے تو تبصرہ نہیں کیا لیکن ان کی کنیزوں نے یہ تبصرہ کر دیا۔ اس میں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کوئی نکاح کا ذکر نہیں آیا کہ نکاح پڑھایا گیا، یہ قبول و ایجاب ہی ہوا ہے۔ پہلے اس بات کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں نکاح کس چیز کا نام ہے؟ نکاح جو ہے بیسیکلی 4 چیزوں کا نام ہے: ایجاب و قبول، ٹھیک ہے، آفر اور ایکسیپٹنس، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ 2 گواہان موجود ہوں، کم از کم 2 گواہان۔ تیسرا اس کے اندر حق مہر ہو، ٹھیک ہے، اور چوتھا اس میں ولی مطلب لڑکی کی طرف سے جو ولایت کی ایک شرط ہوتی ہے۔ تو یہاں تو اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ لونڈی تھیں، تو لونڈی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے ولی تھے، وارث تھے۔ تو باقی یہ جو جسے ہم خطبہ نکاح کہتے ہیں، ہمارے یہاں لوگوں نے خطبہ نکاح کو نکاح سمجھ لیا، بیسیکلی وہ ایک وعظ اور نصیحت ہوتی ہے۔ خطبہ نکاح نہ بھی اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، بیسیکلی ایجاب و قبول ہے، یہ بات ٹھیک ہے، گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہے، بس سمپل۔ یہ کہ حضرت صفیہ کا وہ اسلام قبول کرنا اس وقت ثابت ہے، انہوں نے قبول کر لیا نا، پھر ہی آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا نا۔ قال قلت یا ابا حمزہ اوقع رسول اللہ، قال ای واللہ لقد وقع۔ اب ثابت راوی نے کہا حضرت انس سے، اے ابو حمزہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے، یعنی اسے بڑی حیرانگی ہوئی، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ گر گئے تھے۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں وشہدت ولیمۃ زینب، میں حضرت زینب کے جو نکاح تھا اس میں بھی حاضر ہوا۔ فاشبہ الناس خبزا ولحما، یعنی ایک تو حضرت صفیہ کا نکاح تھا نا، یہ اب حضرت زینب کے نکاح کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت زید کی پہلے جو ہے وہ بیوی تھیں، جو آپ علیہ السلام کی پھوپھی ذات تھی نا، پھر ان کے بعد آپ علیہ السلام کے نکاح میں۔ فاشبہ الناس خبزا ولحما، تو لوگوں نے روٹی اور گوشت کھایا۔ وکان یبعثنی فاد الناس، اور آپ علیہ السلام مجھے بھیجتے تھے کہ میں لوگوں کو بلا کے لاؤں۔ فلما فرغ قام وتبعتہ، تو پس جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کے پیچھے چلا، یعنی ولیمے سے فارغ ہو گئے تو آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ فتحلف رجلان استانس بہما الحدیث، تو 2 لوگ آپ کے ادھر خیمے میں حجرے میں بیٹھے رہے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے، یعنی ولیمہ ختم ہو گیا تو 2 لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو آپ اٹھ گئے، تو حضرت انس کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ اٹھ گیا۔ لم یخرجا، لیکن وہ 2 لوگ بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے۔ فجعل یمر علی نسائی، تو آپ علیہ السلام اپنی دوسری بیویوں کے پاس چلے گئے، یعنی یہ وہ واقعہ جب حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد ولیمہ ہوا، ولیمے کے بعد 2 لوگ حجرے میں بیٹھے رہے اور آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو آپ اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے انہیں یہ نہیں کہا، جانے کو نہیں کہا، لیکن آپ خود اٹھ گئے اور دوسری بیویوں کی طرف چلے گئے۔ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ، تو آپ علیہ السلام ان میں سے ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ سلام، مطلب بیویوں کے پاس جا کے ان کو سلام کہہ رہے تھے، سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت، حال وال پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ فیقولون بخیر یا رسول اللہ، تو وہ جواب میں کہہ رہی تھی اللہ کے رسول سب خیریت سے ہے۔ کیف وجدت اہلک، تو آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو کیسا پایا، یعنی آپ کی جو نئی اہلیہ ہیں آپ نے ان کو کیسا پایا۔ فیقول بخیر، تو آپ علیہ السلام نے کہا بہت بہتر، بہت اچھا۔ فلما فرغ رجع ورجعت معه، تو اس طرح آپ علیہ السلام تمام بیویوں کے پاس گئے، وہاں کچھ وقت گزار کے پھر جب واپس آئے اور میں بھی آپ کے پاس واپس آیا۔ فلما بلغ الباب اذا هو بالرجلین قد استأنس بهما الحدیث، تو وہ 2 لوگ وہاں پہ کھڑے ابھی باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ فلما رأیاہ قد رجع قام فخرج، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام آ گئے تو وہ وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ فواللہ ما ادری انا اخبرت ام انزل علیہ الوحی بانہما قد خرجا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے آپ کو خبر دی تھی یا آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی کہ وہ چلے گئے، مجھے اب یہ یاد نہیں۔ فرجع ورجعت معه، تو آپ علیہ السلام واپس آئے، میں بھی واپس آیا۔ فلما وضع رجلہ فی اسقفۃ الباب ارخ الحجاب، تو آپ علیہ السلام نے جب اپنے جو ہے وہ حجرے میں قدم رکھا تو آپ نے پردہ جو ہے وہ آگے لٹکا دیا، بینی و بینہ، میرے اور ان کے درمیان، یعنی اس سے پہلے حضرت انس اندر چلے جاتے تھے، پردہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ وہ پردہ لٹکایا، کیوں
کیونکہ حجاب کی آیات نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ مجھے ہی سنائی، پھر اس کے بعد پھر یہ مطلب حجاب ان کے اور ازواج کے درمیان قائم ہو گیا۔ وانزل اللہ هذه الآیہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ نبی کے گھروں میں داخل مت ہو مگر اجازت لے کر۔ تو اس سے پہلے وہ بغیر اجازت کے آتے جاتے رہتے تھے کیونکہ آپ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ سلمان بن بغیرہ سے ہے، وہ ثابت سے، وہ کہتے ہیں حضرت انس سے کہ سیدہ صفیہ جو تھی وہ دہیہ کلبی کے حصے میں آئیں، وجعلوا یمدحونها عند رسول اللہ، تو لوگ آ کے ان کی آپ علیہ السلام کے پاس مدح کرنے لگ گئے کہ وہ سردار کی بیٹی ہیں، آپ کے لائق ہیں، تو اس قسم کی باتیں لوگ آ کے کرنے لگے۔ قال ویقولون ما رأینا فی السبی مثلا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ قیدیوں کے اندر ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ قال فبعث الی دحیہ فآتاہ بها ما اراد، تو آپ علیہ السلام نے دحیہ کلبی کو جو ہے وہ بلوا بھیجا، ٹھیک ہے، اور پھر جو دحیہ کلبی نے اس کے بدلے میں لینا چاہا تو آپ نے ان کو دیا، جیسے پچھلی روایت میں ہے کہ ساتھ جو ہے وہ غلام یا لونڈیاں دیں۔ ثم دفع الی امی، پھر آپ علیہ السلام نے ان کو میری والدہ، یعنی حضرت انس کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم کے سپرد کر دیا۔ فقال اصلحیہ، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کو سنوار دیں۔ قال ثم خرج رسول اللہ من خیبر، اس سے دلہن کا تیار ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ قال ثم خرج رسول اللہ من خیبر، پھر آپ علیہ السلام خیبر سے نکلے، حتی اذا جعل فی ظہرہ نزل، یہاں تک کہ جب آپ نے خیبر کو پیچھے چھوڑ دیا تو آپ نے راستے میں، مدینہ کے راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا۔ ثم ضرب علیہ القبہ، پھر آپ کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا۔ فلما اصبح قال رسول اللہ من کان عنده فضل زاد فلیأتنا بہ، جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کہا جس کے پاس کوئی کھانا زیادہ راہ ہو تو وہ لے آئے۔ قال فجعل الرجل یجیء بفضل التمر وفضل السویق، تو لوگ جو ہے وہ کھجوریں، جو وغیرہ لانے لگے، ستو، حتی جعلوا من ذلک سوادا حیسا، یہاں تک ایک بڑا ڈھیر بن گیا حلوے کا۔ فجعلوا یاکلون من ذلک الحیس، تو لوگ اس میں سے کھانے لگے۔ ویشربون من حیاد الی جنب من ماء السماء، اور ساتھ ہی وہ بارش کے پانی کے جو ہے وہ حوض تھے، وہاں سے لوگ پانی پینے لگے۔ قال فقال انس فکانت تلک ولیمۃ رسول اللہ علیہ قال فانطلقنا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا، پھر ہم آگے چلے۔ حتی اذا رأینا جدر المدینہ حشنا الیہ، یہاں تک کہ جب مدینہ کی دیواریں ہمیں نظر آنے لگیں گھر، تو ہم نے جلدی کی، جیسے انسان اسلام آباد سے لاہور آ رہا ہو نا، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو تو سپیڈ ویسی تیز ہو جاتی ہے کہ گھر جلدی پہنچنا ہے۔ فرفعنا مطینا ورفع رسول اللہ مطیتہ، تو ہم نے اپنی سواری کو جو ہے وہ تیز کیا اور آپ علیہ السلام نے بھی تیز کیا۔ قال وصفیۃ خلفہ قد اردفہ رسول اللہ، تو سیدہ صفیہ آپ علیہ السلام کے پیچھے تھیں، یعنی آپ کی ردیف تھیں۔ قال فآثرت مطیۃ رسول اللہ فسوریہ وسوریت، آپ علیہ السلام کی سواری جو ہے وہ ٹھوکر کھا کے گری تو آپ علیہ السلام بھی گر گئے، سواری بھی گر گئی۔ اب یہ الفاظ مختلف ہیں، وہاں الفاظ اور ہیں، ٹھیک ہے، یہاں الفاظ اور ہیں، واقعہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، الفاظ کا اختلاف ہے۔ یہاں سوریہ وسوریت کے الفاظ ہیں نا، تو وہاں کچھ اور الفاظ تھے غالباً، ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، نادرہ اور نادرت کے الفاظ تھے، اور اثرت الناقہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ راویوں کے الفاظ جو ہے نا، ہاں، یہاں اثر، وہاں ناقہ تھا، یہاں مطیہ آ گیا، تو راویوں کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں ایک ہی واقعے کو بیان کرنے۔ قال فلیس احد من الناس ينظر الیہ ولا الیہ، کوئی بھی آدمی آپ علیہ السلام کی طرف یا سیدہ صفیہ کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ حتی قام رسول اللہ فسترہ، تو آپ علیہ السلام کھڑی ہوئی اور آپ نے ان کو دوبارہ ڈانپ دیا۔ قال فاتیناہ، تو پھر ہم آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ فقال لم نضر، آپ نے علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کوئی مطلب چوٹ نہیں لگی ہم لوگوں کو۔ قال فدخلنا المدینہ، ہم مدینہ میں داخل ہوئے۔ فخرج جواری نسائی یترائینہا ویشمتن بسرعتہا، تو پھر آپ علیہ السلام کی بیویوں کی جو کنیزیں تھیں تو وہ پھر مطلب ایک دوسرے کو دکھا رہی تھیں کہ یہ صفیہ ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ مطلب ان کے آپ کہہ لیں گرنے پہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ ایک سوکن پن کا ایک اثر وہ بھی نظر آتا ہے۔ شیخ اس روایت میں عدت کا ذکر نہیں ہے کہ عدت کے لیے ام سلیم کے ہاں چھوڑا، پچھلی روایت میں تھا، ہاں اس میں نہیں، اس میں نہیں۔
تو وہ رستے میں ہی جو ہے نا وہ میرے خیال میں عدت جو ہے نا وہ تو خیر ایک حیض ہوتی ہے، ایک مینسز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قیدی عورت ہاں ایک حیض ایک مینسز، ایک دفعہ مینسز آ جائیں تو بس کافی، تو ہو سکتا ہے اگلے دن ہی آ جائیں کسی کو، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد